الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى 99 اسما فمن أحصاها دخل الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 24واں پارہ سورہ زمر کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین، کہ اے میرے نبی لوگوں کو بتا دیجئے کہ جو میرے بندے ہیں اسرفوا علی انفسہم، انہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں یعنی گناہ کیے ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان بندوں کو یہ بتا دیجئے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. جب کوئی معافی چاہتا ہے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. جمیعاً میں سارے گناہ داخل ہیں، صغیرہ اور کبیرہ. انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ اس کی شان یہ ہے وہ مغفرت کرنے والا مہربان ہے. تو اپنی صفت کے مطابق، شان کے مطابق وہ اپنے گناہگار بندوں کی مغفرت کرتا ہے جب گناہگار بندے اللہ سے معافی چاہتے ہیں. میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں. من احصاها دخل الجنہ، جو ان ناموں کو پڑھ لے تو جنت میں داخل ہوگا. عموماً قرآن مجید کی شروع میں یہ 99 نام لکھے ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے یہ 99 ہونا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام ہیں نہ اللہ کے. بس وہ یوں لکھ دیا گیا کہ حدیث میں آتا ہے نا 99، تو بس وہ 99 رکھ دیے. کسی حدیث میں زیادہ بھی آتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ صفاتی نام صرف پڑھ لیے جائیں تو بھی ان کی برکت ہے. اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، جنت عطا کرتا ہے. صفاتی ناموں کے پڑھنے کے 2 طریقے ہیں. یا تو یوں پڑھا جائے یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا خالق ہو، یا مالک ہو، یا رازق ہو. اگر آپ یا لگانا چاہتے ہیں، اور یا ہی لگانا چاہیے کیونکہ ہم اللہ کو پکار رہے ہیں. اور اگر آپ الف لام کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر یا نہیں، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام ہے. جب آپ الف لام لگا کر پڑھنا چاہیں گے تو یا نہ لگائیں. جب یا لگا کر پڑھنا ہے تو پھر الف لام، یہ 2 آلہ تعریف نہیں جمع ہوتے ایک جگہ. بات یہ دوستو، رمضان المبارک کی یہ مبارک گھڑیاں نصیب والوں کو حاصل ہوئیں اور یہ رخصت ہو رہی ہے. بہت چند دن، بہت تھوڑے سے چند دن رہ گئے ہیں. جو انسان اپنی دنیا اور آخرت کے لیے کچھ اللہ سے لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ چند دن بھی 5-6 دن بھی بہت ہے. اور کچھ نہیں لینا چاہتا
تو اس کے لیے کئی سال بھی مشکل ہے کہ وہ اس کا کچھ ہو جائے۔ اصل تو بندے کی طرف سے طلب ہو، دو روشنیاں مل کر پھر انسان کو رہنمائی ہوتی ہے۔ ایک انسان کی ظاہری اپنی روشنی اور ایک سورج کی یا لائٹ کی روشنی ہو تب بندہ چل سکتا ہے۔ رات کی تاریکی میں اگر اپنی روشنی ہو بھی تو مشکل ہوتا ہے چلنا، کیونکہ دوسری روشنی نہیں ہے۔ جب دو روشنیاں جمع ہوتی ہیں تو پھر بندہ رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ ایک آدمی کی اپنی طلب یہ ہو، دوسری اللہ کی طرف سے عنایت، جب یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس بندے کو معمور کر دیں گے، خوب عطا فرما دیں گے۔ لیکن اس بندے کی طرف سے طلب ہی نہیں ہے تو اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی رہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بندے کی اپنی طلب کا اس میں عمل دخل ضروری ہے۔ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہمیں چاہنے کے لیے کوئی جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے تو ہم اپنی رضا کے کئی راستے کھول دیتے ہیں۔ جس راستے سے چل کر آؤ ہم مل جائیں گے۔ اس لیے نوافل کی کئی عبادات ہیں، نوافل نا، اس میں تلاوت بھی ہے، صدقہ بھی ہے، اشراق بھی ہے، چاشت بھی ہے، تہجد بھی ہے، تسبیحات بھی ہیں، یہ سب نیکیاں ہیں، یہ سب طرق ہیں، راستے ہیں، سبل ہیں اللہ کی طرف، منزل کی طرف لے جانے کے لیے۔ آپ کو جو آسان لگتا ہے فرائض کی ادائیگی کے بعد ان میں کوئی بھی حاصل کرے۔ تو آج کی گزارشات میں یہ عرض کرنا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر وقت بندے کے اوپر مہربانی ہو رہی ہوتی ہے۔ اس بندے میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، یا طلب نہیں ہوتی، یا طلب نہیں ہوتی، توجہ نہیں ہوتی، وہ رحمت اللہ کی طرف سے وہ ہو رہی ہے۔ یا اس بندے کی طلب تھوڑی سی غلط ہوتی ہے، صحیح راستے پر نہیں ہوتی، تو کجی تلاش کرنے کی کوشش میں ہوتا ہے تو نقصان ہو جاتا ہے۔ ہدایت تلاش کرنے میں جب نکلتا ہے تو ہدایت ملتی ہے۔ یضل بہ من یشاء ویہدی من یشاء بہ من یشاء، اس شریعت سے بہت ساروں نے تو ہدایت پائی، اور والذین فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن تھا، یضل بہ من یشاء، گمراہی حاصل کر گئے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نا، باران لطافت را تبش خلاف نیس، در باغ لال روید، در شور بوم خس۔ اللہ پاک کی طرف سے جو رحمت کی بارش برستی ہے اس کے برسنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ یکساں برستی ہے۔ زمین کی کوالٹی میں فرق ہوتا ہے، جس کی اعلیٰ کوالٹی ہوتی ہے وہ زمین پھول پیدا کرتی ہے، جو زمین کی کوالٹی سے مضر والی ہوتی ہے وہ کانٹے پیدا کرتی ہے۔ یہی زمین ہے ہماری۔ قرآن مجید نے بہت جگہوں پر ایک مثال دی ہے، اور مثال بھی بڑی آسان ہے۔ کوئی مشکل مثال ہو تو چلو بار بار اس کو سمجھایا جائے کہ زمین مردہ ہو جاتی ہے، ہم بارش برساتے ہیں، وہ ہری بھری ہو جاتی ہے۔ کئی جگہوں میں، پہلے پارے کے دوسرے رکوع میں بھی یہی ہے کہ زمین خشک ہو چکی ہوتی ہے، ہم رحمت کی بارش برساتے ہیں، زمین پانی پیتی ہے، اور فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، یہ پانی کے برسنے کے بعد زمین زندہ ہو جاتی ہے، ہری بھری ہو جاتی ہے۔ یہ مثال آسان ہے۔ اصل بات اس میں سمجھانا کیا چاہتے ہیں کہ یہ زمین ہے، یہ مٹی ہے، یہ زمین ہے، یہ ادھر ادھر ماحول، گناہوں وغیرہ اس طرح کی وجہ سے یہ مردہ ہو جاتی ہے۔ جب اس پر وحی کا نور برستا ہے، اسلامی تعلیمات اس کے اوپر آتی ہیں اور یہ اس طرف متوجہ ہوتا ہے، تو یہ مردہ ڈھانچہ زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ مثال سمجھانا مقصود ہے۔
اور اس کو قرآن مجید نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب میں بھی کہا ہے کہ حیات اللہ کی تسبیح میں ہے، حیات اللہ کی ظاہری حیات بھی، اخروی حیات بھی اللہ کی تسبیحات میں ہے، اور دل مردہ ہو جاتا ہے جو اللہ رسول کو یاد نہیں کرتا، اور جو اللہ رسول کو یاد کرتا ہے اس کا دل زندہ ہوتا ہے، ایمان اس کا تازہ ہوتا رہتا ہے، تازہ ہوتا رہتا ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو، یہ مبارک گھڑیاں ہمیں نصیب ہوئی ہیں، اور جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، اے نبی فرما دیجئے میرے بندوں کو لا تقنطوا من رحمت اللہ، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے ان بندوں کو فرما دیجئے کہ جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی، اسراف، حد سے تجاوز، زیادتیاں کی ہیں، جو بھی اس میں گناہ صغیرہ اور کبیرہ سب داخل ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ کمزوری انسان کے اندر نہیں آنی چاہیے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ گناہگار ہے، یہ کمزوری ہے، کوئی بات نہیں، جب توبہ کرے گا گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن دل میں پہلے سے ہی اللہ کی رحمت کے بارے میں مایوسی بٹھائی ہوئی ہے تو نقصان ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس میں فرقہ معتزلہ، فرقہ عباسیہ وغیرہ یہ آج کل عمان میں کچھ ہیں، بلکہ ریڈیو، اسلامی ریڈیو پر بھی انہیں کا قبضہ ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ ہو جائے گا تو بس معاف نہیں ہے، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ مغفرت کرنے والا ہے۔ تو یہاں جو پہلی بات ہوئی کہ ہر طرح کے گناہ انسان سے ہوتے رہتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ 3 درجے ہیں، مخلوق، مکلف مخلوق کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ اس سے گناہ ہوتے ہی نہیں ہیں، گناہ کا تصور ہی نہیں ہے، یہ درجہ انبیاء علیہ السلام کا ہے اور فرشتوں کا ہے۔ دوسرا درجہ مکلف مخلوق کا یہ ہے کہ وہ گناہ ہی گناہ کر رہے ہیں، صبح و شام اٹھتے بیٹھتے خود بھی گناہ اور دوسروں سے بھی گناہ ہی کرواتے ہیں، ان کا شعبہ یہی ہے۔ یہ شیطان اور اس کے دوستوں کا یہ گروہ ہے، دوسرا جو گناہ ہی گناہ۔ تیسرا درجہ بنی آدم کا ہے، انسان کا وغیرہ، کہ اس سے غلطی بھی ہوتی ہے، نیکی بھی ہوتی ہے، غلطی بھی ہوتی ہے، نیکی بھی ہوتی ہے۔ اور یہ بہترین بندہ یہ ہے کہ یہ اپنی توبہ کا سلسلہ جاری رکھے، استغفار کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہمارا یہ تیسرا درجہ ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ گناہوں کی معافی کرا رہے ہیں یا اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں، میرا مکان نہیں ہے، میری نوکری میں تنخواہ کم ہے، میرا فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، توکل نام اس چیز کا ہے کہ آپ پورے اسباب اختیار کریں جو ہو سکتے ہیں ظاہری طور پر، اور پھر بھروسہ اللہ پر ہو کہ اس نے چاہا تو میرا کام ہوگا، نہیں تو اس کی مرضی ہے، میں راضی ہوں اس کی مرضی پر۔ لیکن اسباب کو اختیار کیے بغیر انسان صرف گھر میں بیٹھ جائے اور توکل میں نے کیا ہوا ہے، یہ اسلامی روح نہیں ہے۔ اسباب کو اختیار کرنے کے بعد حرکت برکت دونوں چیزیں ہیں، جو کچھ آپ نے کر سکنا ہے کرنا ہے، اور اللہ سے رحمت اور امید، اللہ سے فضل مانگنا ہے، اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے۔ تو مایوسی نہ اس پہلو میں ہو کہ اللہ مجھے دنیا نہیں دے گا، مجھے صحت نہیں دے گا، مجھے اونچا عہدہ نہیں دے گا، نہیں، طلب میں کمی ہے۔ اور مایوسی اس میں بھی نہ ہو کہ میں تو گناہگار ہوں اور میری توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا، ایسا نظریہ نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر سب اللہ سے مانگتے ہیں، مشکل کشاں ہوتے تو خود اپنی مشکلوں کو حل کرتے، اللہ سے مانگتے ہیں۔
حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا اتنا گم ہو گیا تو دوسرا گیا غلہ بھائیوں کے ساتھ لینے کے لیے، تو وہ بھی انہوں نے پکڑ لیا، ان کو تو پتہ نہیں تھا کدھر ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے اپنے سارے بچوں کو بلایا اور فرمایا کہ دیکھو پہلے یوسف گم، پھر بنیامین، ادھر آپ لوگ چھوڑ آئے، آپ نکلو بھائیوں کو تلاش کرو، میرے بچوں کو تلاش کرو، مل جائیں گے۔ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے کافر ہوتے ہیں۔ تو دیکھو ہمیں تو قرآن جو تعلیم دیتا ہے نا، ہمارے ذمہ وہ ہے، بس اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، یقین سے مانگتے ہیں۔ فرمایا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اے میرے بچوں، جاؤ ڈھونڈو یوسف کو اور اس کے بھائی بنیامین کو، لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اس کی رحمت سے مایوس ہونے والے تو کافر ہوتے ہیں، ان کا ایمان یقین نہیں ہوتا نا۔ مومن کا تو سب سے بڑا سہارا اللہ رسول ہوتا ہے، اسلام ہے، تعلیمات ہیں۔ آپ جس رنگ میں ہیں، جس ڈھنگ میں ہیں، اسلامی تعلیمات آپ کے پاس موجود ہیں، آپ فائدہ نہ اٹھانا چاہیں تو ایک الگ بات ہے۔ تو پہلی بات اس میں فرمائی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا اور خوب مانگنا ہے، وہی دینے والا ہے، وہی دینے والا ہے۔ بھٹکے ہیں لوگ جو ادھر ادھر، اللہ کے ولی کیوں بنے؟ انہوں نے اللہ رسول کی مانی تو اللہ کے ولی بن گئے۔ وہ اللہ کے ولی ہیں، آپ ان کی تعلیمات حاصل کریں، ان کے اسباق حاصل کریں اور اس کے مطابق جیسے انہوں نے ریاضتیں اور عبادات کی ہیں وہ بھی آپ بجا لائیں۔ دینے والا صرف اللہ کی ذات ہی ہے، اسی سے مانگو خوب امید کے ساتھ۔ اور دوسری بات فرمایا یغفر الذنوب جميعا، میں نے کہا اس میں ان فرقہ ضالہ کا رد ہے جو کہتے ہیں گناہگار کی مغفرت نہیں ہوگی، گناہگار کو اللہ جنت نہیں دے گا، گناہگار کی معافی قبول نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے دو شخصوں کا واقعہ بیان کیا جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک کہتا ہے ایک نیک تھا، دوسرا گناہگار تھا۔ جو نیک تھا وہ دوسرے کو سمجھاتا تھا، تو گناہ کرتا ہے، یوں کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں۔ گناہگار عاجز تھا، اور جو نیک تھا وہ تکبر کرتا تھا، میں تو نیک ہوں، میرا تو یہ ہے، میں فلانا کام بھی کرتا ہوں، فلانا کام بھی کرتا ہوں۔ ہم اتنے کمزور ہیں نا جی کہ جب ہم تھوڑا بہت کوئی کسی دن تہجد پڑھ لیں تو دن کو 1 درجن بندے کو جب تک بتانا ہے ہماری تہجد ہی قبول نہیں ہوتی، یہ بھی نقصان ہے۔ وہ نیک کا نیکی کر رہا تھا، تکبر کرتا تھا ساتھ، میں تو بڑا نیک آدمی ہوں اور تو گناہگار ہے۔ وہ سمجھاتا رہتا تھا، وہ کہتا میں توبہ کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اللہ سے مانگتا ہوں میرے گناہ چھوٹ جائیں، آپ مجھے ڈانٹتے رہتے ہو۔ ایک دن نیک نے اس کو یہ کہا کہ تو جہنمی ہے، تو کبھی جنت میں نہیں جائے گا، یہ تو کرتا ہے، یہ کرتا ہے، اتنے بڑے گناہ کرتا ہے۔ تو دیکھو نیک بندہ دوسرے کو راستہ دکھا سکتا ہے کہ آپ نماز روزے کرو، گناہ چھوڑ دو، اللہ سے معافی مانگو۔ نیک کے پاس یہ اختیار تو نہیں ہے کہ تو جہنمی ہے، جنت میں جا ہی نہیں سکتا، اللہ نے ٹکٹ اس کو دیا ہوا ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ یہ اس جملے میں دوسرے کو حقیر سمجھا گیا ہے اور اپنے آپ کو تعالی یعنی بڑا سمجھا گیا ہے، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ نیکی کی توفیق ہمیں جو ملی وہ اللہ کا فضل ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ جب چاہے چھن لے، ناراض ہو جائے تو ایسے کئی واقعات ہیں۔ عبداللہ اندلسی رحمہ اللہ جیسے کہ ہزاروں کی تعداد میں شاگرد ساتھ اور خادمین ساتھ بیت جنہوں نے ہاتھ پر کی، وہ ساتھ قدرت نے ایسا پکڑا کہ اسی ڈنڈے سے جس سے جمعے میں خطبہ دیتے تھے تو ہاتھ پکڑتے تھے، اسی ڈنڈے سے یہودیوں کے خنازیر چرانے پہ اللہ نے مجبور کر دیا۔ بہت لمبا واقعہ ہے، اس کو مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ درس عبرت
درس عبرت ایک کتابچہ ہے، اس میں لمبا واقعہ لکھا ہے عبداللہ اندلسی، بعد میں وہ ٹھیک ہو گئے، توبہ قبول ہو گئی، اور قدرت نے ان کو اشارہ دیا کہ تم نے کسی کو حقیر سمجھا تھا اور ہم نے پھر یہ سزا دی۔ وہ میں 2 بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ ایک دوسرے کو ڈانٹتا ہے، نیک گناہگار کو ڈانٹتا ہے اور کہتا ہے تو جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ ایسا ہوا کہ وہ فوت ہو گئے، اور اللہ پاک نے اس گناہگار کو کہا کہ چل جنت میں، تو ہماری رحمت سے مایوس نہیں تھا۔ اور اس کو جو دوسرے کو کہتا تھا تو جہنمی ہے، تو نیک نہیں ہو، بڑا وہ نیک بھی تھا، تو فرمایا تم نیکی کر کے تکبر کرتے تھے اور نیکی کو ضائع کر دیا، اس کو جہنم میں ڈال دو۔ تو بات یہ ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یہ بہت تصوف کا، یہ بہت باریک تر یا نازک تر سبق ہے کہ آپ نے دوسری کی خیرخواہی کے طور پر اس کو سمجھانا بھی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرنا ہے، اس میں ڈانٹ ڈپٹ بھی ہو سکتی ہے، تنبیہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہرگز تکبر نہیں ہونا چاہیے کہ میں بڑا نیک ہوں، بڑا یوں ہوں، اور یہ تو بڑے جناب حقیر فقیر اور اس طرح ہیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، چھوٹوں کو بھی بڑے گناہوں کو بھی، اور اللہ نے معاف کیا۔ کئی واقعات قرآن نے بیان کیے ہیں، حدیث میں آتا ہے کل بنی آدم خطاء، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، رواہ ابن ماجہ۔ تمام لوگ گناہگار ہیں، میں نے بتایا نا، انبیاء معصوم، فرشتے معصوم ہیں، باقی سب سے غلطیاں ہوئی، حضرات صحابہ اہل بیت مغفور ہیں، باقی سب سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اللہ کے ولیوں سے بھی ہوتی ہیں، کسی سے تھوڑی کسی سے زیادہ ہوتی ہیں۔ کل بنی آدم خطاء خیر الخطاؤن التوابون، بہترین وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ یہ حدیث یہاں ختم ہے۔ دوسری حدیث جو مشکات نے نقل کی، فرمایا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست بن جاتا ہے، التائب حبیب اللہ، اور التائب کمن لا ذنب لہ، جب توبہ کر لیتا ہے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو ہر گناہ اللہ معاف کرتا ہے، توبہ قبول کرتا ہے، صغیرہ بھی کبیرہ معاف کرتا ہے، ہر گناہ کی معافی کی صورت اپنی اپنی ہے۔ نمازیں رہ گئی تو ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا پڑھتے آؤ، روزے رہ گئے تو روزے رکھو یا فدیہ دو، حج نہیں کیا فرض تھا حج کرو، زکوٰۃ کئی سالوں کی نہیں ادا کی، بس غفلت کا زمانہ تھا، گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ، کسی کا مال کھایا ہے اس کو دو، واپس کرو، وہ دنیا چلا گیا اس کے پیچھے بطور صدقہ جاریہ کے لگا دو کہ اس کو آخرت میں فائدہ ہو، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کی اس سے معذرت کراؤ، یہ آسان سا مسئلہ ہے۔ یہاں سے کسی سے معذرت کرنے میں لوگ کہتے ہیں ناک کٹ جاتی ہے، کٹتی نہیں ہے، کٹے گی وہاں جو یہاں ظلم و زیادتیاں کر کے آخرت میں پہنچ گئے، یہاں ان لوگوں سے معافی معذرت نہیں کرائی جن پر ظلم کرتے رہے، جن کا مال کھاتے رہے وغیرہ وغیرہ، یا بیت المال کا مال غلط استعمال کرتے رہے، یہ سب حساب ہے، معمولی کام نہیں ہے یہ۔ تو یہاں لوگ معذرت کرنے کو ہار سمجھتے ہیں، ناک کٹتی ہے جو آج تک کٹی تو نہیں ہے، کٹ کٹ کے بھی نہیں کٹی، آخرت میں تو کٹے گی، رسوائی ہوگی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، اپنی ندامت اور اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ وہاں کے آنسوؤں سے بچنا چاہتے ہو، وہاں کی ندامت شرمندگیوں سے بچنا چاہتے ہو، تو یہ مبارک گھڑیاں ہیں، جن کو قیمتی گھڑیاں اپنے کام میں لے آؤ۔ وہاں حسرت ہی حسرت ہوگی اور آواز آئے گی تو ہماری آیات آئی تھی، ان آیات کی تکذیب کرتا تھا، مذاق بناتا تھا، آج صرف حسرت ہی کرتے رہو، ہاتھوں پر ہاتھ ملتے رہو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نفس نفسی کا عالم ہے، اپنی اپنی فکر میں مبتلا ہوں گے،
آج ایک ایک نیکی بھی اپنی یاد آئے گی، ایک ایک گناہ بھی یاد آئے گا۔ حافظہ کبھی ہوگا، اپنی ماضی کی ساری داستان، ساری ہسٹری اپنے سامنے آ جائے گی اور لرزہ پر اندام ہوگا، کیسے میرا چھٹکارا ہوگا۔ وہ دوستو ادھر پریشانی ہونا، ادھر لرزہ پر اندام ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان مبارک گھڑیوں میں آج اپنی ندامت کے آنسو بہا لو۔ کسی کا مال کھایا ہوا ہے واپس کرو، کسی پر ظلم و زیادتی کی ہے معذرت کرو، نمازیں رہ گئیں اس کی قضا کرو، زکاتیں نہیں ادا کی ہیں تو ادا کرو، حج فرض نہیں کیے تو نیتیں کر لو۔ اللہ جیسے اگلے سال اس سال موقع دے گا، حج فرض ادا کریں گے تو معافی مل جائے گی۔ آخرت میں کیسی معافی ہے؟ معافی کی جگہ تو یہ ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کھیتی ہے آخرت کی، بونی یہاں کاش یہاں کرنی ہے، کاٹنی وہاں ہے۔ تو اس طرف توجہ دینی ہے دوستو۔ سب گناہ اللہ معاف کرتا ہے، سب گناہ، صغیرہ بھی اور کبیرہ بھی، ہر گناہ کی معافی اس کے لحاظ سے ہے۔ اب دیکھو نا، ادھر سے چوریاں کر کے، رشوتیں کھا کے، فلان کر کے، تو ادھر جناب فری دسترخوان لگا کر لوگوں کو کھانے کھلایا جا رہا ہے۔ اور جن کا مال لوٹا ہے ان کو واپس کرو، فری دسترخوان یا یوں یا غریب کی خدمت۔ آپ حرام مال جمع کر کے غریب کی خدمت کے آپ کوئی مربی ہیں، آپ والی ہیں، آپ کے پاس حیثیت ہے غریب کی خدمت کرے؟ نہیں، حیثیت تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ لیکن یہ کون سی نیکی آپ نے اختیار کی ہوئے کہ ظلم و ستم کر کے، رشوتیں لے کر، سودی لین دین کر کے، چوریوں اور ڈاکے ڈال کر، لوگوں کی زمینوں پر قبضے کر کے مہنگیاں بیچ کر پھر دسترخوان لگاؤ، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپنے اوقات میں جو رزق حلال اللہ عطا کرتا ہے، اور جب توبہ کی طرف انسان متوجہ ہو جاتا ہے تو اثر اندر ہے نا، دل جاگتا ہے۔ جب دل جاگتا ہے اس کے بعد اللہ ایسا کام کرا دیتا ہے، ایسا کام کرا دیتا ہے کہ اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اصل تو بات یہ ہے کہ دل سے اس نے اللہ کی طرف ایسے توجہ کی ہے کہ وہ مقبول ہو چکی ہے توجہ، پھر آگے توفیق بھی اسی کی ہی طرف سے ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں مشہور حدیث ہے جس کو بخاری نے روایت کیا ہے، ایک شخص 99 قتل کر کے کسی سے مسئلہ پوچھا کہ میرے 99 قتل ہیں تو مجھے معافی مل جائے گی؟ تو اس مولوی صاحب جتنا پڑا ہوا ہوتا ہے اس نے کہا کوئی معافی شافی نہیں، ایک قاتل کی معافی نہیں قتل کی، تو 99 کر چکا ہے۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا کہ چلو 99 بتانا لوگوں کو مشکل ہے، 100 پورا ہو گیا۔ فکر لگی ہوئی تھی کہ میری توبہ ہو جائے۔ کسی نے بتایا اس گاؤں میں ایک بڑا عالم رہتا ہے، اس گاؤں میں ایک بڑا عالم اللہ والا رہتا ہے، ادھر چلو۔ وہ چل پڑا۔ دیکھو نا، طلب صادق تھی۔ اب تو اپنے محلے میں بھی مولوی صاحب ہو تو ہمیں نا بعض لوگوں کو مسئلہ پوچھنے میں شرم آتی رہتی ہے۔ یہ کون سی شرم کی بات ہے؟ جو شرم کے کام ہے ادھر سے تو شرم آتی نہیں ہے، اور مسئلہ پوچھنے میں شرم آتی ہے۔ مسئلہ پوچھنا، عالم کی طرف چل کر جانا، یہ بھی ثواب ہے۔ آپ کو پتہ ہے کن لوگوں کی ملاقات جانے کے لیے انسان کو قدم قدم پر ثواب ملتا ہے؟ ایک مسجد میں آنا ہے نا جی، حج میں جانا ہے نا جی، والدین کی زیارت کے لیے، اپنے استاد کی زیارت کے لیے، رشتہ داروں کو ملنے کے لیے، اور عالم دین کسی سے مسئلہ پوچھنا، اس کی ملاقات زیارت کے لیے قدم قدم پر ثواب ہے۔ تو اس گاؤں کی طرف چل پڑا، وہ 100 کا قاتل، راستے میں موت آ گئی، 2 فرشتوں میں مقابلہ ہو گیا۔ رحمت والے فرشتے کہیں یہ توبہ کی طرف چل پڑا تھا اس لیے روح ہم نے قبض کر لی ہے، عذاب والے فرشتے کہیں چل تو پڑا تھا توبہ کی نہیں تھی اس لیے ہم نے روح قبض کر لی ہے۔ تنازع ہو گیا، فرشتوں میں جب تنازع ہو تو فیصلہ اللہ پاک کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا زمین ناپو، جس عالم کے ساتھ ملنے جا رہا تھا اگر وہ زمین کم ہے اور جدھر سے چلا تھا وہ زمین زیادہ ہے تو اس کی معافی ہو گئی۔ جب زمین ناپی گئی تو جس عالم کو ملنے کے لیے جا رہا تھا کہ مسئلہ پوچھوں گا وہ زمین تھوڑی تھی۔ دوستو عالم سے ملنے کے لیے چلنے میں یہ کمال پیدا ہو گیا ہے، راستہ تھوڑا تھا مغفرت ہو گئی ہے۔
تو گناہ کبیرہ ہے اور بڑا گناہ کبیرہ ہے. من قتل منکم مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا. لیکن ابدا کا یہاں لفظ نہیں ہے. جہنم سزا ہے قاتل کی جو معافی کے بغیر چلا گیا. مشرک کی سزا جہنم ہے جو دنیا میں توبہ کے بغیر چلا گیا. توبہ کر لی ہے تو مشرک کی بھی معافی ہے, کافر کی بھی معافی ہے, ہر گناہگار کی معافی ہے. ادھر آؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک سے جب انسان معافی مانگ لیتا ہے غرغرہ سے پہلے, غرغرہ روح نکلنے سے پہلے, وہ توبہ قبول ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. گناہگار توبہ کی طرف اب متوجہ ہوتا ہے, غلطی ہو گئی, قرآن کہتا ہے فوراً توبہ کی طرف آؤ, اس کو اپنا مہربان داتا پاؤ گے. پوچھا حضرت, قرآن کہتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب. جہالت کی وجہ سے گناہ چھوٹا ہوا یا بڑا, ہر گناہ دوستو جہالت سے ہی ہوتا ہے. ہاں بھلے اس بندے کو پہلے مسئلہ معلوم ہو, جب شہوانی تخیلات اس پر سوار ہو جاتے ہیں تو یہ بہت بڑا عالم ہو تو اس کا علم اس وقت رخصت ہو جاتا ہے اور گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. توبہ ہو, گناہ ہو گیا جہالت کی وجہ سے. ان پڑھ کا گناہ بھی جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے, پڑھے لکھے کا گناہ بھی اس وقت جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے. گناہ کے ٹائم پر اس بندے پر وہ گھڑی ایسی طاری ہوتی ہے کہ اس وقت اس سے نورانیت رخصت ہو جاتی ہے, رحمانیت رخصت ہو جاتی ہے. غلطی ہو گئی, قرآن کہتا ہے ثم یتوبون من قریب, قریب ہی غلطی کے بعد وہ توبہ کر لے. پوچھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے, ہماری غلطیاں تو بہت بات پرانی ہیں, قرآن کہتا ہے غلطی کی ہے فوراً اس کے بعد معافی مانگو تو معافی مل جائے گی, لیکن ہماری غلطیاں تو بڑی پرانی ہیں, اللہ تللو کے دور والی ہیں, لہو لعب کے زمانے والی ہیں. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب کا مطلب نہیں سمجھے ہو میرے ساتھیو, قریب کا مطلب یہ ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. اللہ پاک اس وقت تک توبہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک بندے کی روح قبض ہونا شروع نہ ہو جائے. یہ دنیا کی زندگی ساری قریب ہے, ساری تھوڑی سی ہے. موت سے پہلے جس گناہ کی معافی چاہیے, ندامت کے آنسو بہائے, وہاں اللہ پاک اپنی رحمت سے ان کو پوچھ لے گا. ادھر امام مسلم نے 2 روایتیں نقل کی, ایک میں فرماتے ہیں وہ بندہ مرد تھا, دوسری میں فرماتے ہیں کہ ہی بغیۃ من بغائے بنی اسرائیل, وہ ایک عورت تھی بنی اسرائیل کی جو فاحشہ زانیہ بدکار تھی, سفر کر رہی ہے, اس کو پیاس لگ جاتی ہے, ایک کنواں ملتا ہے, کسی طریقے سے وہ پانی حاصل کر کے پی لیتی ہے. توجہ سے دوستو, حدیث کہتی ہے یہ بغیہ زانیہ ہے, فاسقہ ہے, بدکار ہے, سفر کر رہی ہے, پیاس لگ گئی ہے, ایک کنواں ملتا ہے, اپنی پیاس کو بجھا لیتی ہے, باہر نکلتی ہے, ایک پیاسا کتا کنویں کی مڈیر میں بلبلا رہا ہے. اسے اندازہ ہوتا ہے یہ کتا بہت پیاسا ہے. بعض حدیث میں آتا ہے وہ زمین کو پیاس کی وجہ سے اسے دیکھ کر چاٹنے لگا. اس کے دل میں خیال آیا اس کتے کو پانی پلانا چاہیے, کیسے پلاؤں پانی.
جب انسان نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے تو قدرت پھر اپنی مدد بھیج دیتی ہے۔ اس نے اپنے دوپٹے کو رسی بنایا، اپنے جوتے کو ڈول بنایا، کسی طریقے سے پانی نکال کر پیاسے کتے کو پلا دیا، کتے کی پیاس بجھ گئی ہے۔ ادھر اللہ کے پیغمبر پر وحی آ گئی جو اس وقت کا پیغمبر تھا کہ وہ فاسقہ فاجرہ بدکار عورت کی ہم نے مغفرت کر دی، اس لیے کہ ہماری پیاسی مخلوق کو اس نے پانی پلا دیا۔ اللہ پاک گناہ کبیرہ کو بھی معاف کرتا ہے۔ یہاں یہ تو سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے، عزت بھی جاتی ہے، صحت بھی جاتی ہے، نیکی بھی چلی جاتی ہے ان بدکار کاموں سے۔ تو بات یہ ہے اللہ کی رحمت کو پہلے تو سمجھنا ہے کہ وہ بہت بڑی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا ان رحمتی سبقت من غضبی، اللہ فرماتے ہیں آپ کو اپنے گناہ یاد آتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ہیں، آپ نے میری رحمت کو نہیں دیکھا کہ وہ کتنی ہے۔ تمہارے گناہ ایک گنتی میں محدود ہیں، میری رحمت کی کوئی حد نہیں ہے، میری رحمت غالب ہے میرے غضب اور غصے پر بھی اور آپ کے گناہوں پر بھی۔ اس لیے صدق دل سے گناہ کی معافی کی یہ مبارک گھڑیاں، کبھی رمضان آتا ہے، کبھی آخری عشرہ، کبھی لیلۃ القدر، کبھی جناب حج کی گھڑیاں ملتی ہیں انسان کو، ہر ہفتے میں جمعہ ملتا ہے مبارک۔ تو بات یہ ہے یہ مبارک گھڑیاں ہمارے لیے ہیں، ہم نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اور یہ فائدہ یہی ہے کہ گناہوں کے اوپر ہماری لکیر ہو جائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا واقعہ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ طواف کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے کہ اللہ پاک میرے گناہوں پر لکیر پھیر دے، میرے گناہوں پر لکیر پھیر دے۔ تو ساتھی نے کہا کہ حضرت یہ دعا کافی ہو گئی، اب اور بھی دعائیں کرتے ہیں نا جی، طواف جو ہو رہا ہے۔ تو فرمایا یہی اصل دعا ہے، جب گناہوں پر لکیر پھر گئی تو اس کے مقبول بندے محبوب بندے بن جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب تک بندہ گناہ کی توبہ نہیں کرتا اس وقت اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور جب توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ جو ابھی ہم نے حدیث پڑھی التائب حبیب اللہ، توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ جو گناہیں چھوڑ دو، جو ہو چکے ان پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو گئے، بس ختم، چھوڑ دیے۔ جو ہیں گناہ ان پر شرمندگی اور ندامت ہے صدق دل سے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم ہے، توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ یہ تین شرطیں ہیں، وہ دور کہیں نہیں جانا پڑتا، اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ اور آپ کا جو خلوت والا کمرہ ہے نا گھر میں جس میں اور کوئی نہ ہو، وہاں اللہ آپ کو زیادہ جلدی مل جائے گا۔ ریاکاری سے بچیں گے، صدق دل سے جب اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ آگے قرآن مجید کی ہے، فرمایا من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ چھوٹی غلطی ہو گئی یا بڑی غلطی ہو گئی، سوءا چھوٹی غلطی ہو گئی، او یظلم نفسا یا بڑی غلطی ہو گئی، صدق کے دل سے اس داتا کو پکارا، ثم یستغفر اللہ، صدق کے دل سے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی چاہی، یجد اللہ غفور الرحیما، اللہ پاک کو معاف کرنے والا مہربان پائے گا۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر مسئلہ اپنے رب سے مانگو، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، بے شک اپنے پیسوں سے بازار سے خریدنے جاؤ گے لیکن اس سے پہلے اللہ سے بھی مانگ لو، اس میں برکت آئے گی، اللہ کی رحمت اس کے ساتھ متوجہ ہو جائے گی کہ تم نے اللہ سے مانگا ہے۔ فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وذکرکم وانساکم صغیرکم وکبیرکم قاموا فی صعید واحد فیسألونی فاعطیت کل سائل مسألہ فما نقص
من ذالک من شیء مما عندی من الخزائن. فرمایا سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، سنو اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے سارے بندے آدم سے لے کر قیامت تک جتنے پیدا ہونے والے ہیں سارے ایک ساتھ میدان میں جمع ہو جائیں، پہلے بھی بعد والے بھی، چھوٹے بھی بڑے بھی، انسان بھی جن بھی، سارے جمع ہو جائیں اور مجھ سے اپنا اپنا مسئلہ مانگنے لگ جائیں. اے اربوں خربوں میں دنیا ایک میدان میں جمع ہے، انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، ہر کوئی جو اربوں خربوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں اپنا اپنا مسئلہ مجھ سے مانگے. اللہ فرماتے ہیں فَآتَيْتُ كُلَّ سَائِلٍ مَسْأَلَةً، میں ہر سائل کو اس کا سوال پورا کر دوں تو میرے خزانوں میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں آئے گی. وہ اتنے بڑے خزانوں والا ہے نا جی، تو آپ اللہ سے خوب مانگیں، اس کی شان کے مطابق مانگیں، وہ ساروں کو دے دے تب بھی اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. تو بات یہ ہے دوستو، صغیرہ کبیرہ گناہ جو بھی ہوں ان مبارک گھڑیوں میں معاف ہوتے ہیں. 7 طرح کے لوگ ان کو حدیث میں توجہ دلائی گئی ہے کہ ان گناہوں سے پہلے باز آ جاؤ، پھر جو معافی بھی لیلۃ القدر میں مانگو گے ہم معاف کر دیں گے. ایک مشرک پہلے شرک سے توبہ کرے، ایک متکبر نمبر 2، نمبر 3 کینہ ور دوسروں کے بارے میں بغض رکھتا ہے، نمبر 4 والدین کا نافرمان، نمبر 5 قطع تعلقی کرنے والا، نمبر 6 شراب کا عادی، اور نمبر 7 گندے کام کے ذریعے سے پیسہ کمانے والی عورت ہو یا جو بھی. یہ 7 لوگ ہیں، پہلے اپنے ان گناہوں کی پکی توبہ کر لیں. اور توبہ کے لیے کہیں دور نہیں جانا، ادھر سے ہی ہو جائے گی، بس صداقت چاہیے، دل کا اخلاص چاہیے، پھر اس کے بعد یہ گناہ، باقی سب گناہ سب کے معاف ہو جاتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے ہر روز آسمان دنیا پر اللہ کما ہوا شان ہو، تقدیر کا مسئلہ، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، کما ہوا شان ہو، اللہ پاک آسمان دنیا کے اوپر جلوہ افروز ہوتے ہیں. جیسے میدان عرفات میں حج کے موقع پر حدیث آتے کے ہوتے ہیں اور ندا لگاتے ہیں الا من مستغفر فاغفر له. آسمان دنیا پر آ کر اللہ رب العزت یہ صدائیں بلند کرتے ہیں، کیا ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں. الا من مسترزق فارزقہ، کیا ہے کوئی مجھ سے رزق کا طلبگار مجھ سے رزق مانگے میں اس کو رزق عطا کر دوں. الا من مبتلا فاعافی، کیا ہے کوئی کسی دکھ میں مبتلا، کسی غم میں مبتلا، کسی پریشانی میں مبتلا، کسی بھی کوئی پریشانی میں مبتلا ہے ہم سے رجوع کرے فوافی، اس کی تمام ان پریشانیوں کو دور کر دیں گے. قضا و قضا و قضا حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے. ہر طرح کی یہ صدائیں اور ندا لگتی رہتی ہے. دوستو یہ مبارک گھڑیاں لیلۃ القدر کی، پورے آخری عشرے کی، دن کے رمضان کی، رات کے رمضان کی، یہ مبارک اور مبارک گھڑیاں، اور آپ ایک برکت کی فضا اور ماحول کے اندر چل پھر رہے ہیں. بس ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. کوئی گریبان میں جگہ ہونی چاہیے، ان چیزوں کو حاصل کریں، بہت فائدہ ہوگا. خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ اللہ نے یہ مبارک رمضان کا مہینہ بخشا ہے، اور اس میں تلاوت، ذکر، اذکار، نیکی کرنے کی توفیق بھی اسی نے بخشی ہے. اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بہت سے ایسے ہیں آپ آئے جمعے میں ہو دروازے بند کر لیں. سعودی عرب کا قانون اب تو وہاں بھی ڈھیلا ہو گیا نا، اسکرو ڈھیلے ہو گئے، ہو ہی جاتے ہیں نا، کسنے پڑتے ہیں، لیکن انہوں نے اور ڈھیلے کر دی.
اب تو اتنی سختی نہیں لگی، ایک زمانے میں یا شافعات مرحوم وغیرہ کے زمانے میں سختی ہوتی تھی، نماز کے لیے ساری وہ چادریں مادریں دروازے بند ہو جاتے تھے، اور کچھ بدبخت چادر نیچے کر کے اندر بیٹھے رہتے تھے۔ حرام، حدود حرام میں جہاں بھی جو آپ نیکی کر رہے ہیں اس پر باقاعدہ 2 گانا نفل پڑھا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے توفیق دی، میرا کہنا آپ کا سننا اللہ قبول و منظور فرمائے، دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا